اب حبیب خدا فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. ہم ہمیشہ بچوں سے کہتے ہیں نا بڑوں سے یہ سیکھا کرو. دیکھو تمہارا بھائی جو ہے تعلیم میں کامیاب ہو گیا, دیکھا تھا نا چچا پڑھے, ان کا امتحان میں دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آیا, اگر محنت کی ہوتی تو یہی ہوتا. ہمیشہ بچوں کو مثال دیتے ہیں بڑوں کی, ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ نہیں, 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. 5 چیزیں بچوں سے سیکھو, یعنی بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں میں بہتر ہوتی ہیں. آئیے ذرا غور کیجیے گا. پہلے چیز پیغمبر فرماتے ہیں درگزر کرنا, معاف کرنا بچوں سے سیکھو. یہاں لڑتے ہیں وہاں صلح کر لیتے ہیں. ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے, تمہارے بچے نے میرے بچوں کو مارا تھا, ماں باپ لڑ رہے ہیں, بچے پھر دوبارہ باہر کھیل رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بچے بالکل دل میں بات رکھتے ہیں, کینہ نہیں ہوتا. جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کینے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گا. بچہ فوراً معاف کر دیتا ہے, یہاں لڑتا ہے وہاں معاف. دوسری شے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو. سننا چاہیں گے نا؟ کہ دوسری شے بچوں سے سیکھو, کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. سوائے کہ جو بوڑھے ہیں جو بیمار ہوں, جیسے ہمارے ہاں عام ہے, اب تو بیماریاں عام ہو چکی ہیں, تو زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں زمین پہ کیوں بیٹھوں, تو زمین پہ بیٹھنا یعنی انسان اسی منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا, وفیہا نعیدکم, اسی میں تمہیں پلٹا دیں گے, اسی سے دوبارہ تارۃ اخری اسی سے تمہارا اٹھایا جائے گا. تو انسان جو زمین سے آیا ہے پلٹ کے اسی زمین میں چلا جائے گا. زمین پہ بیٹھنے سے کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے. تو انسان جو ہے وہ اس زمین سے آیا. بچوں کو والدین منع کرتے ہیں, ماں منع کر دیتی ہے بھائی زمین پہ نہ بیٹھنا, بچہ پھر بھی باہر جا کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. تیسری شے جو بچوں سے سیکھو, مانگنا بچوں سے سیکھو. بچے کیسے مانگتے ہیں؟ جب تک حاصل نہ کر لیں مانگتے رہتے. بچہ جب تک حاصل نہ کرے, ماں باپ سے کہتا ہے بھائی مجھے آپ سائیکل لی دیجیے مثال کے طور پہ, تو والدہ کہہ دیں گے ابو کی تمہارے ابھی تنخواہ آئے گی اگلے مہینے کی, پھر لے دیں گے. اب ماں باپ کو بھول گیا, بچوں کو یاد رہا کہ بھائی ابو آپ کو تنخواہ مل گئی ہے, اب آپ سائیکل لے دیں. کہ اگلے مہینے لے دوں گا. کہ نہیں آپ نے تو اس مہینے کا وعدہ کیا تھا. اب ماں باپ منع کرتے رہیں, ٹالتے رہیں, بچہ لٹے گا روئے گا, جب تک کہ حاصل نہ کر لے تب تک روتا رہتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. تم 1-2 مرتبہ مانگتے ہو, دستک دی چھوڑ کے چلے گئے, ارے مانگ تو رہا ہوں 3 دن ہو گئے آج, اللہ عطا نہیں کرتا. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں, مانگتے رہو تبھی تو اللہ دے گا. بھئی اس طرح سے مانگو کہ اللہ عطا کر دے. 1-2 مرتبہ دعا مانگی, کہہ رہے صبح بھی مانگی تھی, آج رات ہو گئی, ابھی بھی مانگ رہا ہوں. 2-4 دفعہ مانگنے سے تھوڑا تو مل جاتا ہے. مانگتے رہو. مولا امیر المومنین نے اس کو بڑے اپنے انداز سے, پیارے انداز سے کہا کہ اگر اللہ نے دروازے پہ دستک کی توفیق دی ہے نا تو استجابت اسی کے ہاتھ میں ہے. دستک دیتے رہو دروازہ کھل ہی جائے گا. عزیزان گرامی اس لیے مانگتے رہو مل جاتا ہے. مولا سے کہا کہ مولا کیسے مانگے؟ کہا جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. جیسے بچہ ماں سے, کم مولا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. ہاں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ کم مولا بچہ ماں سے کہاں دودھ مانگتا. آپ کہہ رہے ہیں ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. مولا نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, بول کے مت مانگا کرو, آنسوؤں سے مانگا کرو. آنسوؤں سے مانگو. بچہ رو رو کے بتاتا ہے اماں میں بھوکا ہوں, بولتا نہیں ہے, بس رونا شروع کرتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے بچہ بھوکا ہے. کہا زبان سے مت کہو کیا چاہیے, آنسوؤں سے بتاؤ کیا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں؟ آنسوؤں سے بتاؤ. کیسے مانگتا ہے بچہ جانتے ہیں نا, روتا ہے, تڑپتا ہے, پورا جسم کام پر ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں پورے جسم میں لرزہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا بچے کے آنکھ میں آنسو اور جسم میں لرزہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. جب ایسے مانگو گے تو دعا قبول ہوگی. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو اب یہ مختلف درجات ہیں استجابت دعا کے, تو میں 1-2 مرحلے اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو بھی سن لیجئے گا انشاءاللہ. ابھی آدھا وقت ہوا میرے خیال میں, ہے ٹائم. تو اب ختم مرتبہ کی اس حدیث کو مکمل کرنا چاہتا تھا کہ بھی جو بچوں سے سیکھنے والی چیزیں ہیں, تو کہا مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. بچے مٹی کا مکان بنا لیتے ہیں, اگر کہیں بیچ پہ جائیں تو فوراً ریت کا مکان بنانے لگتے ہیں. ماں آواز دیتی چلو جانے کا وقت ہو گیا.
کبھی آج تک دیکھا کہ کوئی بچہ کہ نہیں میں نے تو اپنا مکان بنا لیا میں یہیں رہوں گا؟ مٹی کا مکان فوراً گراتا ہے, فوراً ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں, رسول خدا فرماتے ہیں, یاد رکھو دنیا میں جیسے مرضی مکان بنا لو, دل نہ لگا لینا, خدا بلائے تو چلے جانا. یہ نہ کہنا میں نے دنیا بسا لی اب نہیں مرنا چاہتا. ہمیشہ تیار رہو کہ انسان آخرت کے لیے تیار رہے. پروردگارہ جب بھی تیری طرف سے آواز آئی میں لبیک کہوں گا. عزیزان گرامی, یہ انسان دعا کے درجات ہیں. کسی بہت بڑے عالم سے کسی نے سوال کیا, کہا آقا اگر آپ کو پتہ چلے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے کہنے لگے بہت بڑے مجھے سے, اب وہ ان کا انتقال ہو گیا اسی سال جن سے سوال کیا تھا, کہا آقا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے 1 مہینہ رہ گیا انتقال میں, مہلت دی ڈاکٹر نے آپ کو 1 مہینے کی. وہ ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے کہا ہم مہلتیں دیتے رہتے لوگوں کو کہ بھئی اب تمہیں یہ ہو گیا 1 مہینہ ہے 6 مہینے ہیں. کہا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ 1 مہینہ ہے, بس 1 مہینے کی مہلت ہے, 1 مہینے میں آپ مر جائیں گے, تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو کس چیز میں امپروو کروں. یہ عالم اتنے بڑے مجتہد, اتنے بڑے عالم آیت اللہ ہیں کہ کیا اپنے اندر تبدیلی لائیں گے؟ تو کہہ لیں گے آپ کو اگر ڈاکٹر 1 مہینے کی مہلت دے دے تو آپ میں کیا تبدیلی آئے گی, آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ کہا مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کہا 1 مہینہ آپ کو مہلت ملے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ تبدیلی میں پہلے لا چکا ہوں, میں موت کے انتظار میں تبدیلی نہیں لاؤں گا. جو موت کے انتظار میں, ایک بہن نے کسی عیسائی کی گاڑی کے پیچھے یہ جملہ دیکھا, بہت مجھے پیارا لگا, یہ امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں دیکھا, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے کسی جگہ پہ دیکھا, انگریزی کا جملہ تھا اس لیے انگلش ملک میں ہی رہا ہوگا. تو گاڑی کے پیچھے کسی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نے, کرسچن نے جملہ لکھا ہوا تھا کہ the ones who want to recognize God at the 12th hour, یعنی جو خدا کو 12ویں گھنٹے میں پہچاننا چاہتے ہیں, what if they die at 11th hour? وہ جو چاہتے ہیں کہ میں خدا کو 12ویں گھنٹے میں پہچان لوں گا, یعنی موت کے آخری لحظے میں, 12واں گھنٹے کہتے ہیں آخری, موت کا جب آخری, بس موت آنے والی ہے, چلو بھائی اب توبہ طائب ہو جاؤ, آج کے بعد سے گناہ نہیں ہے, بس مرنے والا ہوں. کہ وہ جو یہ سوچتے ہیں میں 12ویں گھنٹے میں خدا کو پہچان لوں گا, انہیں کیا پتا کہ 11ویں گھنٹے میں نہیں مر جائیں گے. بھائی انسان اس طرح سے اللہ سے مانگے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ میں جب پڑھتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے نہج البلاغہ میں. مولا کہتے ہیں نیکی ایسے کرو کہ ہمیشہ یہاں رہو گے, اور برائی ایسے کرو کہ اگلے لحظے میں مر جاؤ گے.